خداوند یسوع مسیح کے پاک نام سے میں تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آج میں اسی الفاظ جو میرے منہ سے نکلے ہیں کہ خداوند آپ کو برکت دے، یہ وہ برکت کے خوبصورت الفاظ ہیں جو میں نے بائبل مقدس میں بڑی دفعہ پڑھے ہیں، اور جب سے میں نے روحانی دنیا میں آنکھ کھولی ہے، میں ان الفاظ کو بڑے گہرے طور پر جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب خداوند کا شکر ہے کہ کافی حد تک خداوند نے میرا ذہن کھولا کہ میں اس برکت کے مضمون کو، جو سلائیڈ آپ کے سامنے چل رہی ہے، اس پر ہم کچھ دیر کے لیے خدا کے کلام میں سے گفتگو کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب بھی کوئی بزرگ شخص ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے تو اکثر کہتا ہے خداوند آپ کو برکت دے، اور میں بھی آپ کو کہتا ہوں خداوند آپ کو برکت دے۔ اس کے گہرے مطلب کیا ہے، میننگ کیا ہے اس کے، آج ذرا اس طرف ہم جانا چاہتے ہیں۔ برکت کی جب بات کرتے ہیں تو برکتوں کے میننگ کیا ہے؟ خداوند آپ کو برکت دے یا خداوند آپ کو برکتیں دے، بات ایک ہی ہے۔ داؤد نے ایک دفعہ دیکھا کہ خداوند نے اس کو بہت برکت دی ہے کہ کبھی وہ بھیڑ سالہ کے پیچھے بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا، اور خدا نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تو وہ جب اسرائیل کا بادشاہ بن گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ کئی دفعہ خدا نے مجھے دشمن کے ہاتھ سے اور ریچھ سے اور شیر سے اور جاتی جولیت سے اور پھر ساؤل کے حملوں سے بچایا ہے، تو وہ اس ساری برکتوں کو جمع کر کے تو خداوند کو کہتا ہے کیا ہے میری جان خداوند کو مبارک کہہ، اور پھر کئی برکتوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ گاتا ہے کدی بھی نہ پل بخششاؤ دیانوں، تو کہہ میری جان مبارک خدا ہے۔ میں برکت کی بات جب کرتا ہوں تو میں داؤد سے نہیں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں بائبل مقدس کے پہلے حوالے سے آخری حوالہ تک کوشش کروں گا کہ پوری بائبل میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا تو کلام کہتا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ بڑھو اور زمین کو معمور کرو، بلکہ میرے خداوند نے 7ویں دن کو بھی برکت دی۔ پھر خدا نے نوح کے طوفان کے بعد جب نوح نے قربانی گزرانی تو خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ پھر نوح نے آگے اپنے بچوں کو خاص طور پر شم اور یافت کو برکت دی۔ پھر خدا نے ابراہم اور اسحاق کو برکت دی، بلکہ کہا کہ زمین کے سب قبیلے ابراہم تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اسحاق نے خاص اپنے بیٹے عیساؤ کو کہا کہ جا شکار مار کر لا اور میرے لیے میری حسب پسند لذیذ کھانا تیار کر، اور میں کھاؤں اور تجھے دل سے دعا دوں یا برکت دوں۔ یعقوب اسحاق کا بیٹا، جس نے اپنے باپ اسحاق سے برکت پائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ وہ پوری رات جب مامو لابن کے گھر سے واپس جا رہا تھا تو پوری رات وہ خداوند سے کشتی لڑتا رہا، اور وہ دعا کی کشتی لڑتا رہا، اور وہ یہی کہتا رہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ ارے یہ کون سی برکت تھی جو وہ مانگ رہا تھا؟ کیا وہ یہ کہہ رہا تھا میری بھیڑ بکریاں بڑھ جائیں؟ بھیڑ بکریاں تو پہلے اس کے پاس بہت تھی۔ کیا وہ کہہ رہا تھا میری شادی ہو جائے؟ اس کی تو پہلے ہی 4 بیویاں ہیں۔ تو پھر وہ کیا مانگ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے برکت کچھ اور بھی ہوتی ہے۔ وہ یہ مانگ رہا تھا کہ خداوند میرے بھائی سے مجھے بچا، یہ بھی برکت کی بات ہے۔ کہ کوئی دشمن آپ کا دوست بن جائے، یہ بھی برکت کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد خدا قاضیوں کو، نبیوں کو، اور اس کے علاوہ اسرائیل کے بادشاہوں کو جو خداوند کے ساتھ چلتے رہے برکت دیتا رہا۔ یہ تو میں پرانے عہد نامے کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو میرے خداوند یسوع مسیح نے پہاڑی واز نہیں بلکہ اکثر اپنی تعلیم دیتے ہوئے برکت کی بات کہی، اور برکت دینے اور برکت پانے کی تعلیم دی۔ میرے خداوند یسوع مسیح نے 3 سال کے بعد تقریباً جب وہ آسمان پر جانے لگا تو اس نے شاگردوں کو اسپیشل برکت دی، پڑھتے نہیں۔ پھر رسولوں نے آگے لوگوں کو خط لکھتے ہوئے، کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے اسپیشل یہ کہا
کہ برکت دیا کرو. اس حوالے کو میں چاہتا ہوں پڑھنے. پطرس کا پہلا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی نامیت بزرگ پڑھیں گے. بدی کے عوض بدی نہ کرو، ہاں جی. اور گالی کے بدلے گالی نہ دو، تمہارا رویہ فرق ہونا چاہیے. ہاں جی. بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو. جب تمہاری زبان اس طرح کی ہوگی نا کہ گالی کے بدلے گالی نہ دو، بدی کے بس بدی نہ کرو، تو پھر سمجھو آپ کے اندر برکت آ جائے گی. پھر سمجھیں آپ کے لیے خدا نے برکت کا دروازہ کھول دیا اور آپ کا منہ برکت سے بھر دیا. پڑھیے. کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو. پھر برکت چاہو. جب تم گالی نہیں دے رہے ہو، بدی نہیں کر رہے ہو، تو بس پھر آگے برکت چاہو. تو تم خود بھی برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے. تو جو چاہو گے وہ تمہیں بھی ملتا جائے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پرانے اہدامہ کیا یا نیا اہدامہ کیا، برکت کے الفاظوں سے بھرا پڑا ہے. اس مضمون سے ہمارا خدا کا کلام بھرا ہوا ہے. اس کے بعد آسمان پر جب یوحنا جاتا ہے، اس نے جا کر بہت کچھ آسمان پر دیکھا، اور جب اس نے بہت بڑی بھیڑ دیکھی تو وہ یقیناً مبارک لوگوں کی تھی. اس نے مبارک لوگوں کو آسمان پر دیکھا ہے. اور پھر خداوند نے کہا کہ لکھ ہی دے. کیا لکھ دے؟ مکاشفہ کی کتاب کے 20 باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے، یوحنا لکھ دے مبارک اور مقدس وہ ہیں. کون سے وہ؟ مبارک اور مقدس وہ ہیں جو پہلی قیامت میں شریک ہوں. ایسوں پر دوسری موت کا اختیار بھی نہیں ہے، کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ یعنی جو مبارک ہوں گے اور مقدس ہوں گے، مسیح کے خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے، اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خداوند جس کو برکت دی گئی ہو اس کو مبارک بولتا ہے. مبارک اور مقدس ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اس بات کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اور خوبصورتی کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. جس شخص کو برکت دے دی جائے وہ شخص مبارک کہلاتا ہے. میں نے جیسے سلائیڈ بنائی ہوئی ہے، جب کسی آدمی کے لیے برکت کا لفظ استعمال ہو تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جس کو خدا نے برکت دے دی ہے اب وہ مبارک ہے. تو یوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، یہ بہن بڑی خوش نصیب ہے، یہ بھائی بڑا خوش نصیب ہے، یہ مبارک ہے، خدا نے اس کو برکت دی ہے. تو جب مبارک کا ورڈ یوز کیا جائے کسی آدمی کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خدا نے برکت دی ہے. جیسے مبارک ہے وہ آدمی، کون سا آدمی؟ جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا. وہ دن جس دے بخشے گئے سب گناہ، نہ رب جس دے پاپاں دا کردہ حساب. وہ دن ہے تے دل دا نہیں خراب. دن مبارک ہے. پھر زبور نویس کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا، وہ بندہ بابرکت ہے. پھر مبارک ہے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے وہ کون؟ یعنی وہ لوگ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. اور میرے یسوع نے توما کو اسپیشل کہا مبارک ہیں توما، تو دیکھ کر ہی مان لایا ہے نا. زیادہ مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ہی مان لائے، وہ بابرکت لوگ ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے لیے مبارک کا لفظ استعمال ہو تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کو خدا نے برکت دی ہے، مبارک آدمی. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بائبل مقدس میں ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے خدا کو مبارک کہنا شروع کر دیا. خدا مبارک. میں نے کہا آدمی کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب ہے آدمی خوش نصیب، لیکن اگر خدا کو مبارک بولا جائے تو کیا اس کا مطلب ہے خدا خوش نصیب ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. یاد رکھیے جب خدا قادر کے لیے اس بائبل مقدس میں لفظ مبارک کا آئے اور آپ پڑھیں کہ لکھا ہوا ہے خداوند مبارک ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا خوش نصیب ہے، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے خدا کی تعریف ہو، بلیس دی گاڈ. اس کا یہ میننگ ہے. کیونکہ بائبل مقدس میں کئی جگہ آپ کو یہ ملے گا، جیسے کہ نوح جب اپنے بیٹوں کو برکت دے رہا تھا تو اس نے کیا کہا؟ خداوند سم کا خدا مبارک ہو. کیا خدا خوش نصیب ہو؟ نہیں، خدا مبارک ہو، خدا کی تعریف ہو. داؤد نے اپنی بیوی ابی جیل کو کیا کہا؟ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو. اور داؤد کئی دفعہ
زبور 103 کی پہلی آیت میں بھی اور زبور 104 کی پہلی آیت میں بھی کیا کہتا ہے؟ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. اور زبور 28 میں بھی داؤد یہی کہتا ہے خداوند مبارک ہو. تو اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں نا خداوند مبارک ہے، تو آخ ہے میری جان مبارک خدا ہے، خدا کی تعریف ہو. تو یہ مطلب ہے جب کسی آدمی کے لیے کہا اس کا مطلب ہے خوش نصیب ہے وہ آدمی. تو میں چاہتا ہوں کہ اس آج مبارک لفظ کو اور برکت کے معنی کو بڑے گہرے طور پر جاننے کی کوشش کریں. برکت دینے اور لینے کے تعلق سے میرے خداوند نے بنی اسرائیل کو اسپیشل کہا کہ جب تم اس ملک میں چلے جاؤ اور وہاں پر دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑ کے ایک پہاڑ پر 6 چڑھ جائیں، دوسرے پر 6 اور قبیلے کے سردار چڑھ جائیں اور وہ لوگوں کو لعنت بھی دیں اور برکت بھی سنائیں. تو وہ اسپیشل استثنا کی کتاب میں خداوند نے پہلے ہی ایک ترتیب دی. 28ویں باب کی 12ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب برکت سنانے والے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کہیں کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں پر عمل کرے گا تو خداوند کیا کرے گا؟ خداوند آسمان کا جو اچھا خزانہ ہے، آسمان صرف آسمان ہی نہیں، آسمان ایک اچھا خزانہ ہے، تیرے لیے کھول دے گا اگر تو اس کے حکموں پر عمل کرے. اور تیرے سب کاموں میں جو تو زمین پر کر رہا ہے، جن میں تو ہاتھ لگائے تجھے برکت دے گا. یعنی اسپیشل برکت کا ورڈ یوز کیا گیا. اس کا مطلب ہے برکت کو ایسی چیز ہے جو بڑی اسپیشل ہے اور یہ اوپر سے آتی ہے اور آسمان کھلے تو آتی ہے، اور یہ آسمان ایک اچھا خزانہ ہے جہاں سے آتی ہے. اور یہ ایک طرح کی برکت نہیں ہوتی، یہ کئی طرح کی برکتیں ہیں جن کاموں کو بھی تو ہاتھ لگائے. میں چاہتا ہوں کہ اور گہرے میں چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یعقوب نے جب اپنے بیٹوں کو برکت دی، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب، اس میں یعقوب کی بات کر رہا ہوں، اسحاق کے بیٹے یعقوب کی، اس کے 12 بیٹے تھے. مرنے سے پہلے اس نے اپنے بچوں کو بلایا. میں چاہتا ہوں 49واں باب نکالیے میرے ساتھ، پیدائش کی کتاب کا 49واں باب نکالیے. 49 چیپٹر ہے، اس کی پہلی آیت پڑھیں گے. پڑھیے سر. اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ کر بلوایا کہ تم سب جمع ہو جاؤ تاکہ میں تم کو بتاؤں کہ آخری دنوں میں تم پر کیا کیا گزرے گا. اور اس کے بعد اس نے اپنے سارے بیٹوں کو کچھ کہا، روبن سے شروع کر کے بنیامین تک کچھ کہا. اور یوسف کی میں خاص وہ برکتیں پڑھنا چاہتا ہوں. کلام میں لکھا ہوا ہے 25ویں آیت، یہ تیرے باپ کے خدا کا کام ہے جو تیری مدد کرے گا. اس نے کی بھی ہے اور آگے بھی یوسف تیری مدد کرے گا. اسی قادر مطلق کا کام جو اوپر سے آسمان کی برکتیں. اب سنیے ذرا اس کے لفظ سنیے، اوپر سے آسمان کی برکتیں اور نیچے سے گہرے سمندر کی برکتیں. ہاں جی. اور چھاتیوں اور رحموں کی برکتیں عطا کرے گا. اس نے برکت نہیں، برکتوں کی بات کی ہے. اس کا مطلب ہے برکت ایک طرح کی نہیں، برکتیں کئی طرح کی ہیں. آسمان جو خزانہ ہے وہاں پر ایک برکت نہیں، بلیسنگ نہیں، بلیسنگز ہیں. اور یہ یاد رکھیے برکتیں اسی طرح ہی. پہلی بات تو برکت باپ کے تھرو ملتی ہے، ایک یہ بھی یاد سیکھ لیجئے، باپ کے تھرو خدا برکت دیتا ہے. خادموں کے وسیلے بھی، اچھے استادوں کے وسیلے بھی خدا برکت دیتا ہے. جیسے الیشا کو خداوند نے ایلیا کے تھرو برکت دی ہے، اسی طرح سسٹم چلتا آ رہا ہے. خداوند اپنے خاص لوگوں کے وسیلے دوسروں کو برکت دیتا ہے. لوط کو خدا نے ابراہیم کے وسیلہ برکت دی، یعقوب کے وسیلے خدا نے لابن کو برکت دی. تو یہ خدا کا سسٹم چلتا آ رہا ہے. اگر کوئی مبارک شخص آپ کو مل جائے، اس کی رفاقت میں رہنے کے سبب سے یاد رکھیے آپ مبارک ہو جائیں گے. ایک تو یہ بھی پوائنٹ سیکھ لیجئے. اب اگلی میں آپ میں کر رہا تھا، جس طرح کا آپ کا رویہ ہوگا نا اس کے مطابق ہی آپ کو برکت ملے گی. یعقوب نے جب اپنے 12 بیٹوں کو برکتیں دی تو جس طرح کی ان کی حرکات و سکنات تھی نا، جو انہوں نے بویا ہوا تھا، جو انہوں نے کیا ہوا تھا، جیسے جیسے ان کے کام تھے ویسی ان کو برکت دی. اس کو میں چاہتا ہوں پڑھ لیں. اسی 49ویں باب کی 28ویں آیت پڑھیں گے. اسرائیل کے 12 قبیلے یہی ہیں اور ان کے باپ نے جو جو باتیں کہہ کر ان کو برکت دی وہ بھی یہی ہے. یہ گھر میں ضرور پڑھیے. ہاں جی. اور ہر ایک کو اس کی برکت کے موافق اس نے برکت دی. ہر ایک کو اس کی برکت، جس طرح کا روبن کا کام تھا اس طرح کی روبن کو برکت ملی، جس طرح کا لاوی کا کام تھا لاوی کو، جس طرح کا یہودا کا کام تھا، جس طرح یوسف کا کام تھا، ویسی برکت اس کو ملی. اور پنجابی جی کہتے ہیں جیویں دا منہ انج دی چپیٹ، یعنی دوسرے لفظوں میں
آپ جیسی برکت پانا چاہتے ہیں ویسے ہی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. حالانکہ یعقوب کے 12 بیٹے سارے کے سارے یعقوب کے ہی بیٹے ہیں، لیکن اس نے برکت دیتے وقت ان کی برکت کے مطابق ان کو برکت، ان کے کاموں کے مطابق ان کو برکت دی. تو مطلب کہنے یہ ہے کہ برکت ایک طرح کی نہیں ہوتی، برکتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، کئی طرح کی برکتیں ہوتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا برکتیں، اس میں روحانی برکتیں بھی ہیں، اس میں مالی برکتیں بھی ہیں، اس میں جسمانی صحت ہے تو یہ بھی برکت ہے، اور اگر اولاد ہے تو یہ بھی برکت کی بات ہے. تو برکتیں کئی طرح کی ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی سی کلاسیفیکیشن کریں. جب ہم ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو 2 طرح کی برکتیں بن جاتی ہیں. ایک ہوتی ہیں کامن برکتیں اور ایک ہوتی ہیں اسپیشل برکتیں. کامن برکتیں وہ ہوتی ہیں جو عام دنیا والوں کو ملتی ہیں، اس میں شریر بھی آتے ہیں اور اس میں صادق بھی آتے ہیں. اب کامن برکتیں جو ہیں، مالی برکتیں، عمر کی درازی، اولاد کی برکت یا جسمانی صحت، یہ جو ہے یہ کامن برکتیں ہیں جو خدا صادق کو بھی دیتا ہے اور خدا شریر کو بھی دیتا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں سے کنسپٹ کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی شخص مالی طور پر بڑا امیر ہے تو وہ یہ نہ سمجھنا شروع کر دے کہ شاید میں راست باز ہوں اس لیے خدا نے مجھے یہ مال دیا ہوا ہے، شاید میں صادق ہوں خدا نے اس لیے مجھے دیا. نہیں 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 نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی. میں چاہتا ہوں پڑھیے صادق کے لیے خدا کا وعدہ سنیے. امثال کی کتاب کے 10ویں باب کی 22ویں آیت. خداوند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے. یہ جو دولت آتی ہے اس کے پیچھے خداوند ہی کی برکت ہوتی ہے، یہ صادق کے لیے ہے. ہاں جی، اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا. اگلی بات یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ برکت دے تو ساتھ دکھ بھی دے. نہیں 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 نہیں، اور اگر آ بھی جائے گا تو خداوند اس سے دور کرے گا. اس کے نسبت اس کے جو کنٹراری، اس کے برعکس جو شریر شخص ہے، یاد رکھیے دولت اس کے پاس بھی بڑی ہوتی ہے اور دیتا بھی خداوند ہے، خداوند ہی اس کو دے رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ بھی پڑھ لیں ایوب کی کتاب کے 22ویں باب میں. ہاں جی، کیا تو اسی پرانی راہ پر چلتا رہے گا شریر کی بات ہو رہی ہے. ہاں جی، جس پر شریر لوگ چلے ہیں؟ ہاں جی، جو اپنے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے. حالانکہ شریر سے وقت سے پہلے اٹھا لیے گئے اور سیلاب ان کی بنیاد کو بہا لے گیا. ہاں، جو خدا سے کہتے تھے ہمارے پاس سے چلا جا، دیکھو کہتے تھے خداوند ہمارے پاس سے چلا جا. ہاں جی، اور یہ کہ قادر مطلق ہمارے لیے کیا کر سکتا وہ ہے؟ کر کیا سکتا ہے؟ خدا نے کیا کرنا ہے ہمارے لیے؟ ہم تو سب کچھ خود ہی کر لیتے ہیں. واہ رے واہ. ہاں جی، تو بھی اس نے یعنی خدا نے ان کے گھروں کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا. یہ دیکھیں میرے خداوند کی ڈیلنگ. تو بھی میرے خداوند نے، حالانکہ کہتے خدا کر کیا سکتا ہے ہمارے لیے، ہم خود ہی کر لیتے ہیں سب کچھ، لیکن تو بھی خدا نے ان کے گھر کو اچھی اچھی چیزوں سے بھر دیا. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شریر کئی دفعہ بڑے غلط فہمی میں ہے اور خدا سے تم دور رہتے ہو. دیکھو خدا کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے، بہت مہربان ہے. تو یہ کامن برکت ہے. مالی برکت شریر کو بھی ملتی ہے، صادق کو بھی ملتی ہے. اور اب میں دوسری برکت کی طرف آتا ہوں، لمبی عمر. جب کسی شخص کی بڑی لمبی عمر ہو نا، ہم سے کہتے ہیں اوے نے بڑی لمبی عمر پائی تھی، بچوں نے بچے دیکھے نے. ہاں مجھے پتا ہے یہ دعا دی جاتی تھی اسرائیل میں، تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. برکت کی بات تھی. لمبی عمر اچھی چیز ہے. کلام میں لکھا اپنے ماں اور باپ کی عزت کرتا کہ تیری عمر دراز ہو. جس کا مطلب عمر کی درازی ایک برکت کی بات ہے. یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا صادق کے ساتھ خدا کا ویسے ہی وعدہ ہے، تو میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں گا، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا. اور آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے میں تیری عمر پوری کروں گا. جب عمر پوری ہوگی تو ڈیفینیٹلی لمبی عمر پائے گا. اب اس کے برعکس جو شریر بندہ ہے، اگر اس کی لمبی عمر ہو، 100 سال کا بڈھا ہو کر مرتا ہے، توبہ نہیں وہ کرتا، 110 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے، رہتا شریر کا شریر ہی ہے، بچوں کے بچوں کے بھی آگے بچے دیکھتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بڑا مبارک ہے. نہیں نہیں نہیں، لمبی عمر دیکھ کر یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ بڑا مبارک ہے. شریر کو بھی خدا لمبی عمر دیتا. میں چاہتا ہوں اس کو پڑھ دیں. وائس کی کتاب ہے، اس کا 8واں باب ہے، اس کی 12ویں آیت میرے بھائی پڑھیں گے. اگر گنہگار 100 برس برائی کرے، گناہگار 100 برس اور 100 برس برائی کرتا جا رہا ہے. ہاں جی، اگر گنہگار 100 بار برائی کرے، 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، یعنی 100 برس کی اس کی عمر ہو جائے، تو بھی میں یقیناً
یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترسیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ ہاں یہ نہیں کہ انہیں بڑی لمبی عمر پائی ہے تو ہو 100 دفعہ انہیں برائی کیتی ہے، 100 سال کی عمر بھی ہوئی ہے، بھلا نہیں ہونے لگا ہے تھا۔ پڑھی پوری دوبارہ پڑھیے ساتھ کو سر۔ اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، عمر دراز ہو، لمبی عمر پائے، ہاں جی، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے اگر شریر کو لمبی عمر دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ کہ وہ برائی کرتا جائے؟ اور نہیں ہو بھائی اس لیے کہ نہیں برائی کرتا، اس لیے کہ توبہ کر لے۔ اور میں کلام سننے والوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے بابا ابراہیم 75 سال کا بلایا گیا تھا۔ اگر آپ 75 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو خداوند کو زندگی دے دے۔ آپ کو اگر لمبی عمر خدا دے رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ توبہ کر لیں۔ بچوں کے بچے دیکھ کے نہ خوش ہوتے جائیں اور سمجھتے جائیں میں بڑا مبارک ہوں۔ مبارک بچوں کے بچے دیکھنا الگ بات ہے، لیکن لمبی عمر کے تعلق سے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو خدا نے دی ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ آپ توبہ کر لیں۔ صادق کو لمبی عمر خدا اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ کام کر لیں، کیونکہ ہر ایک کے کام کا اجر لے کے وہ آ رہا ہے۔ اور شریر کو اس لیے لمبی عمر دے رہا ہے کہ وہ توبہ کر لے، زندگی بدل لے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ بچوں کے بچے دیکھنے کے لیے مجھے لمبی عمر دی ہے۔ آگے میں چلتا ہوں، یہ صحت مند ہونا، اب یہ بھی کامن برکت ہے۔ صادق بھی صحت مند ہوتے ہیں اور یاد رکھو شریر بھی صحت مند ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے شریر زیادہ صحت مند ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے تو میری عبادت کرنا، میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کروں گا۔ خدا کا وعدہ ہے، بیماری آئے گی دور ہوگی، صحت اب بن جائے گی، سدا ہی نہیں بیمار رہے گا تو۔ شریر ہو سکتا ہے بیمار نہ ہی ہو، اور ہو سکتا ہے کام ہو سکتا ہے ہٹے کٹے ہو۔ یہ سیکھ لیے آج، یہ جو صحت مندی ہے یہ شریر بھی صحت مند ہو سکتا ہے۔ زبور 73 نکالیے 73، ہاں جی، آصف کا مزمور۔ یہ آصف کا مزمور ہے۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے۔ وہ کہتا ہے میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ کیونکہ سمجھ نہیں رہا تھا کہ صادق لوگ پریشان رہتے ہیں، کئی دفعہ بیمار ہوتے ہیں، یہ شریر بیمار ہی نہیں ہوتے، ان کا کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں جی، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا شریر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، ہاں، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، یہ مرتے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، راتیں سوتے صبح اٹھے ہی نہیں، ہاں جی، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ واہ، یہ آئی سی یو میں بھی نہیں جاتے، یہ اسپتالوں میں بھی نہیں جاتے، اسپتالوں میں بھی اب صادق کی چکر لگاتے رہتے ہیں، ہاں جی، وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، ہاں، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے، یہ کیا ہے شریر، ہاں جی، اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے۔ وہ اسی لیے وہ سمجھتے ہیں ہم صحت مند ہیں، خدا نے برکت دی ہوئی ہے۔ اور صحت مندی کی برکت خدا شریروں کو بھی دیتا ہے۔ آگے پڑھیے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں، ان کی آنکھیں چربی سے ابری ہوئی ہیں، ہاں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں، پڑھتے جائیے، وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ میں ابو آسمان پر ہے اور ان کی زبانیں زمین کی سیر کرتی ہیں، اس لیے اس کے لوگ اس طرح فرجو ہوتے ہیں جو جی بھر کر پیتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے، کیا حق تعالیٰ کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ اوہ، صحت مند بھی ہے، دولت بھی بڑی ہوئی ہے، سب کچھ ہی ہے، ظلم بھی، سب کچھ۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے یہ صحت مندی جو ہے نا، صحت مندی قوت، شریر کی بھی قوت بنی رہتی ہے، چین سے رہتے ہیں۔ اس کی نسبت ہو سکتا ہے بیچارہ صادق کئی دفعہ ہسپتال کے چکر لگاتا رہتا ہو، کئی دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ بیچارے کا ہو گیا ہو۔ تو یہ صحت مندی کی جو برکت ہے بھائی، یہ صادق کو بھی ملتی ہے اور شریر کو بھی ملتی ہے، کامن ہے، کامن۔ آج میں چاہتا ہوں ان کامن برکتوں کو سمجھیں، اور شریر اگر آپ نے توبہ نہیں کی اور آپ بڑے صحت مند ہیں تو فکر مند رہیں، ہو اس بات کے لیے فکر مند ہو جائیں، ایسے نہ خوش ہو جائیں میں بڑا صحت مند ہوں، خدا میرے پہ بڑا، میرے خدا کی وہ مہربانی ہے جو نیکوں اور بدوں دونوں پر ہی ہوتی ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ اپنے سورج کو نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، اور راست بازوں نراستوں دونوں پر میہ برساتا ہے۔ یہ لمبی عمر والا جو میہ ہے نا، یہ صحت مند ہونے والا جو میہ ہے، یہ دونوں پر ہی برستا ہے۔ اس کے پاس یہ اولاد ہونے والی جو برکت ہے، یہ میہ بھی دونوں پر ہی برستا ہے۔
یہ اولاد والا جو می برستا ہے یہ صادق پر بھی اور شریر پر بھی برستا ہے۔ اب کئی دفعہ صادق کی اولاد لیٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ نہیں ہوتی، یا وہ بیچارہ بہت صبر کر کے بیٹھا ہوتا ہے، شریر صاحب ادھر شادی ہوتی ہے، ادھر اولاد ہو جاتی ہے، وہ سمجھتا دیکھا میں کتنا اچھا ہوں۔ یہ جو اولاد والی برکت ہے یہ بھی کامن برکت ہے، ذہن میں رکھیے، یہ اسپیشل برکت نہیں، یہ کامن برکت ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ آپ کو پتہ جب اولاد نہ ہو تو آدمی کو ٹارگٹ نہیں بنایا جاتا، ہمیشہ ٹارگٹ عورتوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ کم ظرفی ہے، یہ کم ظرفی ہے، یہ ہمارے ذہن کے نااہلیت ہے بیسیکلی۔ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا سیکھیں۔ اب ایک عورت ہے آپ کے سامنے جیسے سلائیڈ ہے، یہ با اولاد ہے، بڑی خوش ہے، لیکن توبہ نہیں کی اس نے، خداوند کو زندگی نہیں دی اس نے، ہے یہ شریر، اس کی نسبت ایک اور پیاری بہن ہے، اولاد نہیں ہے، رہتی بھی غمگین ہے بیچاری، لیکن ہے صادق۔ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے خدا نے صادق بیٹی کو پیچھے رکھ دیا ہے، یہ شریر کو جیسے خدا نے نمبر 1 پہ رکھ دیا ہے، اور یہ کامن ہے۔ اولاد کی برکت، اولاد کا می کامن ہے، دونوں پر برستا ہے، صادق پر بھی اور شریر پر بھی۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، جب کسی بہن کی اولاد ہو، بیٹا ہو بیٹی، ہم کہتے ہیں مبارک ہو، کہتے ہیں نا پتر ہویا مبارک ہوئے، لڈو ونڈو بہن جی مبارک ہوئے تو خدا نے پتر دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اولاد ہونا مبارک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی مبارک ہے۔ کلام کے مطابق اگر کلام کو پڑھیں، اگر یہ بہن جو آپ کے سامنے سلائڈ پر تصویر ہے یہ غمگین ہے، کیوں غمگین ہے؟ اولاد نہیں ہے۔ اور کئی دفعہ خادم بھائی بیچارے سادہ ہے، وہ کہہ دیتے ہیں بھانج عورتوں کے لیے دعا کریں گے، اور یہ بھانج تو بیچاری خود بھانج نہیں ہے۔ اور بھائی خدا نے اگر اسے اولاد نہیں دی تو آپ اس کو بھانج کا ٹائٹل نہ دیں، ایسی بات نہیں۔ یہ بیسیکلی امید میں ہے، یہ خدا پر بھروسہ رکھے ہوئے ہے، اور خدا پر ہی اس کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں اگر اولاد کی طرف نہیں بلکہ خدا کی طرف لگائی ہوئی ہیں، تو یاد رکھیے خداوند اس کے صبر کو دیکھ رہا ہے، اور جو صبر کرتا ہے، پتہ ہے کلام میں کیا لکھا ہے یعقوب کے خط میں؟ پڑھیے، میں چاہتا اس کو، یعقوب کا خط نکالیے ذرا، اس کا 5واں باب ہے، یہ بہت پیارا خط ہے، بہت خوبصورت باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، اور خاص ایک بات لکھی ہوئی ہے ان عورتوں کی بابت میں کہنے لگا ہوں جو اولاد کی امید میں ہیں اور صبر کر رہی ہیں۔ جی سر، 5واں باب ہے یعقوب کا عام خط، پڑھیے، اور اس کی 11ویں آیت ہے۔ دیکھو صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ دنیا تو اس کو مبارک کہتی ہے نا جس کے بچے ہوں، دنیا اس کو مبارک کہتی ہے جس کے بچے ہیں۔ یعقوب کہتا ہے ہم جو صبر کر رہے ہیں ان کو بھی مبارک کہتے ہیں۔ اب سن لیجئے ذرا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی زبان بائبل مقدس کی زبان بن جائے گی نا تو آپ بھانج کو بھانج نہیں کہیں گے، آپ اس کو بھی مبارک کہیں گے۔ اور اس وقت جتنی میری بہنیں جن کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، میری طرف سے آپ کو مبارک ہو، کیونکہ آپ صبر کر رہی ہیں، اور صبر کرنے والے کو خدا کا کلام مبارک کہتا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم دنیا کے معاشرے کی باتیں کر رہے ہیں، بائبل کا معاشرہ، خدا کے کلام کا معاشرہ صبر کرنے والوں کو مبارک کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرے خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ کیا کہا تھا؟ بھانجوں کے بارے میں یسوع نے کہا وہ مبارک ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں جائیں، پڑھیں اس کو ذرا، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ، 23واں باب ہے، میرے بھائی پڑھ رہے ہیں اس کی 27ویں آیت سے۔ ہاں جی، اور بہت سی عورتیں جو اس کے واسطے روکتی پیٹتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرا خداوند صلیب اٹھائے کلوری کے پہاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں جی، یسوع نے ان کی طرف پھر کر کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، اے یروشلم کی بیٹیوں، میرے لیے نہ رو۔ یسوع کے لیے رو رہی تھی، یسوع کے پیچھے تھے، یسوع سے پیار کرنے والی، یسوع سے پیار کرنے والی عورتوں کی میں بات کرنے لگا ہوں۔
بھلے ان کی اولاد ہو یا نہ ہو جو یسوع سے پیار کرتی ہیں، ان کی بات کرنے لگا ہوں. ہاں جی، میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رو. یہ وہ ہیں جن کے بچے بھی ہیں. ہاں جی، دیکھو وہ دن آتے ہیں جن میں کہیں گے مبارک ہیں بھانجے. سنے یسوع نے آنے والے وقت کی بابت کہا. دیکھو وہ دن آتے ہیں. بہنوں، ابھی میری بیٹی ہو، بہنوں رو رہی ہو، میرے لیے نہ رو، کیونکہ آگے دن بڑے خطرناک آ رہے ہیں. اس وقت یہ جو تمہارے بچے ہیں نا، بچے، ان کے لیے رو. ان کا بڑا برا حال ہو جائے گا بیچاروں کا ہے. اور جب ان کا برا حال ہوگا تو اس وقت کہیں گے مبارک ہیں وہ بانجے جن کے بچے نہیں ہوئے. پڑھیے، اور وہ رحم جو باربر نہ ہوئے. مبارک ہے وہ بانجے اور مبارک ہے وہ رحم جو بار بار نہ ہوئے، یعنی جنہوں نے بچے پیدا نہ کیے. اور وہ چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلائی. ہائے 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 ہائے. اور وہ کیا کہیں گی؟ اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو، اور ٹیلوں سے کہ ہمیں چھپا لو. اور آپ کو پتہ یہ وقت کب آیا، کب ہوا ہے؟ میرے خداوند کے آسمان پر جانے کے 30 سال بعد، تقریباً سن 70 میں، سن 70 عیسوی میں، سن 70 کی میں بات کر رہا ہوں. سن 70 میں یہ میرے یسوع مسیح کے جو منہ سے الفاظ نکلے تھے نا کہ وہ دن آتے ہیں کہ کیا کہا جائے گا، مبارک ہیں وہ بانجے اور وہ رحم جو بار بار نہ ہوئے اور چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا. یہ والی بات جو کہی جائے گی یہ ان دنوں کی بات ہے. میرا خداوند اشارہ یہ کر رہا تھا وہ دن آتے ہیں. میرے خداوند کو پتا تھا نا کہ میں آسمان پہ چلا جاؤں گا اور میرے بعد آگے کون سے دن آ رہے ہیں، اور اس میں ایک ایسے خطرناک دن بھی یروشلم کے آنے، خاص یروشلم کی بیٹیوں کو کہہ رہا میرا یسوع، کیونکہ یروشلم کی بیٹیاں، یروشلم کے اوپر بڑا برا وقت آئے گا. اور اس کی بابت میرے خداوند 21ویں باب میں کچھ کہہ دیا تھا. ادھر ہی آپ اگر 21واں باب پڑھے، پھر جب اس تم کی یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو. 21ویں باب کی 20ویں عدد میرے پیارے بھائی پڑھ رہے ہیں، سنیے جی. اور جب تم یروشلم کو فوجوں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لینا کہ اس کا اجڑ جانا نزدیک ہے. یروشلم شہر کے نزدیک فوجیں آ جائیں گی اور چاروں طرف سے اس کو محاصرہ کر لیں گی، گھیر لیں گی. تو سمجھو اجڑ جانے لگا یروشلم، جیسے آپ کے سامنے سلائیڈ ہے. ہاں جی، اس وقت جو یہودیہ میں ہو پہاڑوں پر بھاگ جائیں. یہودیہ بہت بڑا صوبہ ہے، پہاڑوں پہ بھاگ دو، شہر میں نہیں آنا. شہر والے کام بعد میں کر لینا، ابھی شہر کے اوپر بڑی مصیبت آئے گی، یروشلم کی بیٹیوں پر بڑی مصیبت آنے والی ہے. ہاں جی، اور جو یروشلم کے اندر ہو باہر نکل کوشش کرو جو یروشلم شہر کے اندر ہے باہر نکل جاؤ. باہر سلامتی ہوگی، یروشلم کے اندر سلامتی نہیں ہوگی. اور جو دیہات میں ہو شہر میں نہ جائیں، پنڈ والے شہر چ نہ جان، یروشلم شہر میں نہ جائیں، باچ ٹوڑ جائے ہو. ہاں جی، کیونکہ یہ دن انتقام کے ہوں گے جن میں سب باتیں جو لکھی ہیں پوری ہو جائیں گی. اور یہ یسوع کہنے لگا، سننا ذرا غور سے. ہاں جی، ان پر افسوس ہے جو ان دنوں میں حاملہ ہو. ان دنوں میں حاملہ ہوں. ہائے 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 ہائے، جو ان دنوں میں حاملہ ہو جائیں. سن 70 میں جو حاملہ ہوں. میرے یسوع نے سن 70 تو نہیں بولا، اس نے کہا تھا جب شہر کو گرا ہوا دیکھو. ان پر افسوس جو سن 70 میں حاملہ ہوں اور جو دودھ پلاتی ہو، اور جو سن 70 میں دودھ پلاتی ہو بیچاری، کیونکہ ملک میں بڑی مصیبت اور اس قوم پر غضب ہوگا. اور وہ کیا ہوں گے؟ اور وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے. ہاں، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. اور یہ جو میرے یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ تھے سن 70 میں یہ پورے ہو گئے. رومی حکومت کے جنرل تیتس نے، آپ کے سامنے تصویر بھی ہے، یہ تو ایسے بنا دی جاتی ہے تاکہ آپ بات کو سمجھ جائیں، ایزی سمجھ جائیں. سن 70 میں 14 اپریل سے لے کر 8 ستمبر تک رومی جنرل تیتس نے یروشلم کا محاصرہ کیا. بھوک سے بچے مرے. اب مجھے بتائیں کیا حال ہوگا جن کے بچے روٹی مانگتے مانگتے مر گئے ہوں، دودھ مانگتے مانگتے مر گئے ہوں. کیا ان کی مائیں بڑی خوش ہوگی؟ وہ یہی کہتی ہوں خدایا تو نہ ہی دندا تے چنگا سے، خدایا میں بیان نہ ہی کر دی تے چنگا سے، خدایا میں بانج ہی رہی دی تے چنگا سے. یہ وہی باتیں ہیں جو یسوع نے کہی ہیں. جنرل تیس نے سارا شہر جلا دیا، ہیکل کو تہس نہس کر دیا، 10 لاکھ یہودی تقریباً قتل ہوئے ہیں.
تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً 10 لاکھ، میں 10,000 نہیں کہہ رہا، 1.1 ملین لوگ تقریباً قتل ہو گئے، تلوار کا لقمہ بن گئے، کیونکہ اس ملک پر بڑی مصیبت، یروشلم شہر پر بڑی مصیبت آئی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب بھی پتہ مصیبت، اب بھی ہم مصیبت سے گزر رہے ہیں، اب نہیں مصیبت سے گزر رہے۔ اب محاصرہ تو ہمارا نہیں کیا ہوا کسی نے، لیکن لگتا ہے کرونا نے محاصرہ کر لیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کرونا نے ان دنوں محاصرہ کر لیا ہے، یروشلم شہر کا نہیں، پوری دنیا کا ہی محاصرہ کر لیا ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بڑی مصیبت کے دن ہے۔ میرے یسوع نے کہا تھا جگہ جگہ کال پڑیں گے، بڑے بڑے بنچال آئیں گے، مسیح کے نام کے سبب سے تم سے عداوت بھی رکھی جائے گی، بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، بہت سی باتیں ہیں، سمندر کی لہروں کا شور، ان سمندری طوفان آئیں گے، اور زمین پر آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی۔ اب دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کیا حال ہے، ڈر کے مارے لوگ ڈر رہے ہیں کرونا سے، سمندری طوفان سے نہیں، کرونا سے ڈر رہے ہیں، خوف چھایا ہوا ہے، دہشت چھائی ہوئی ہے، بے دینی بڑھ گئی ہے، محبتیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جب یسوع نے کہا تو کہا یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی، اور ابھی تو شروع ہوگی، اور جب یہ باتیں ہو تو سمجھو یہ مصیبت شروع ہونے لگی ہے۔ اس کا مطلب ہے مصیبت کے دور میں کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی۔ آمین۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی اس وقت بھی مصیبت تھی، اور وہ بہنیں بڑی مبارک تھیں جو بھانج تھی، وہاں پر جو بھانج عورتیں تھیں وہ کہتے ہوں گی خداوند تیرا شکر ہے تو سانو اولاد نہیں دیتی، نہیں تو ساری اولاد ساری اکھاں دے سامنے مرنی سی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو اس مصیبت کے دور میں لوگ ہیں نا، اور بابا میں آپ کو کہتا ہوں آپ بھی مبارک ہیں، میری بہنوں آپ مبارک ہیں، میری بیٹیوں آپ بڑی مبارک ہیں، اولاد کے لیے نہ پریشان ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شکر کرے اولاد نہیں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ شکر کرے میری اولاد نہیں، لیکن صبر بھی کریں اور خداوند کو مبارک کہیں، کیونکہ جب خداوند کو مبارک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیز ہے، خداوند تب بھی مبارک ہے، دے کے لے لی ہے تب بھی مبارک ہے۔ آمین۔ ایوب نے کب مبارک کہا تھا؟ چیزیں تھیں تو کہا تھا، اور جب دے کے لے لی جائے تو پھر بھی اس نے کہا خداوند تو مبارک ہے، تو خداوند کو مبارک کہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہوتی پھر بھی کہیں خداوند تو مبارک ہے، اگر اولاد ہے تب بھی کہیں خداوند تو مبارک ہے، اور اگر خدا نے دے کے لے لیا پھر بھی کہیں خداوند تو مبارک ہے۔ یہ ہے خداوند چاہتا۔ اولاد نہیں ہے نا، میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، میں آپ کو مبارک کہتا ہوں، کیونکہ آپ صبر کر رہی ہیں۔ اور یہ جو کم علم لوگ ہیں نا، جو تانے دینے کے سوا ان کو کچھ نہیں آتا، وہ بھی آج سیکھ لیں کہ جو صبر کر کے بہنیں کھڑی ہیں نا لیکن خداوند کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ بڑی مبارک ہیں۔ خداوند کا کلام کہتا ہے صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں۔ ان مصیبت کے دور میں اولاد کی طرف دھیان نہ دیں، عالم بالا کی چیزوں کی طرف دھیان دیں، نئے یروشلم کی طرف اپنی آنکھیں اٹھائیں، یہ زیادہ خوبصورت ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کامن نعمتیں، ہم بات کر رہے تھے کامن نعمتیں، اور ابھی میں آتا ہوں اسپیشل نعمتیں۔ کامن نعمتیں شریروں کے لیے بھی ہیں، صادق لوگوں کے لیے بھی ہیں، لیکن ایک اسپیشل نعمتیں ہوتی ہیں، وہ اسپیشل لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ خاص کون ہوتے ہیں؟ جو برگزیدہ نسل۔ خاص کون ہوتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی ہے، خداوند کے کلام میں خاص کن کو کہا گیا ہے؟ یہ میری خاص ملکیت ہے۔ روحانی لوگوں کو کہا گیا ہے جنہوں نے خداوند کو اپنی زندگی دے دی ہے۔ خاص نعمتیں، خاص برکتیں، روحانی برکتیں صرف روحانی لوگوں کے لیے۔ اور وہ کون سی برکتیں ہیں؟ میرے خداوند یسوع مسیح نے ان کا اعلان کیا تھا، مبارک ہے کون؟ جن کے بڑے بچے ہیں؟ نہیں، میرے خداوند نے کہا مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہے۔ دیکھو میرے خداوند نے کن کو مبارک کہا ہے؟ جو دل کے غریب ہے۔ یہ روحانی برکت ہے۔ دل کے غریب کون ہوتے ہیں؟ ارے جو اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔
پھر میرے یسوع نے کہا مبارک ہے وہ جو غمگین ہے. کون سے غمگین ہے؟ جن کا کوئی مر گیا ہے؟ او نہیں بھائی، یہ نہیں کہ جس کا کوئی مر گیا ہے وہ بڑا مبارک ہے. نہیں 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 نہیں، وہ بڑا مبارک ہے جو گناہ کے اعتبار سے خود مر گیا ہے، جس نے توبہ کر لی ہے. پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو خط جب اس نے پہلا خط لکھا، اس نے بہت سی باتیں ایسی کی جو شاید کرنتھس کی کلیسیا کے لیے اتنی بہتر نہیں تھی. میرا مطلب ہے کہ ان کے مزاج کے خلاف تھی. شاید ان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پولس میں کیا لکھ رہا ہے کہ عورت بال نہ کٹائے، مرد لمبے بال نہ رکھے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اور باتیں. تو بعد میں پولس نے ان کو دوسرا خط لکھا اور کہا کہ میں بڑا خوش ہوا اس بات سے کہ میرے خط لکھنے کے سبب سے تمہیں دکھ ہوا ہے، تمہیں غم ہوا ہے. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے وہ توبہ کی نوبت پیدا کر دیتا ہے. میں چاہتا اس کو پڑھے. خدا پرستی کے غم کی پولس بات کر رہا تھا. دوسرا کرنتھیوں 7واں باب ہے، اس کی نامیہ سے میرے بھائی پڑھنے لگے ہیں. اب میں اس لیے خوش نہیں ہوں کہ تم کو غم ہوا، بلکہ اس لیے کہ تمہارے غم کا انجام توبہ ہوا. ہاں، جب میں نے پہلا خط لکھا اور تم نے پڑھا اور کلیسیا کو سنایا گیا تو بہتوں کو غم ہوا. جنہوں نے لمبے بال سر انہوں نے بڑا غم ہوا، جو بال کٹاتی تھی ان کو بڑا غم ہوا. یہ پولس کیا لکھ رہا ہے؟ لیکن جو دانشور تھے انہوں نے توبہ کر لی غمگین ہو کر. پڑھیے. کیونکہ تمہارا غم خدا پرستی کا تھا. تمہارا غم خدا پرستی کا تھا. اچھا، اس کا مطلب ہے اگر ہم بال کٹاتے ہیں تو خدا پرست نہیں ہے؟ اچھا نہیں، ہم نہیں ایسا کٹایا کریں گے، ہم نے خدا پرست بننا ہے. ہمارے لمبے بال ہم آج ہی کٹاتے ہیں، ہم نے خدا پرست بننا ہے. ہم اس بات کے غمگین نہیں ہوتے. تو اس طرح کا غم جس میں بندہ تبدیل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں خدا پرستی کا غم. اور یہ والے غمگین ہیں جو یسوع نے کہا تھا مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. تسلی کہاں ملتی ہے؟ صحیح جگہ پر جا کر. لازر کہاں کیا پا رہا تھا؟ تسلی پا رہا تھا. باپ ابراہیم کے ساتھ جائیں گے، یہ مطلب ہے کہنے کا. پڑھیے سر. کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے. نجات، یہ والا غم جس کے بعد لوگ توبہ کرتے، بپتسمہ لیتے، نجات پاتے ہیں. اس غم کی بات کر رہا تھا میرا خداوند پہاڑی باز کہتے دیتے ہوئے. مبارک ہے وہ جو غمگین ہے. یہ اسپیشل برکت ہے اور یہ روحانی برکتوں میں آتی ہے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. یہ اب میں جانتا ہوں مسیحی ڈاٹ پی کے کو دیکھنے والے ابھی بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ یقیناً راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں. میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ مبارک ہیں. میں نہیں کہہ رہا، میرا خداوند کہہ رہا ہے. مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے. آپ کلام کو سن رہے ہیں، کلام کو دیکھ رہے ہیں، اب اس پر عمل کریں، کیونکہ جب تک عمل نہیں کریں گے، مبارک وہ ہے جو میرا کلام سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے. عمل تک پہنچیں گے تو آپ مبارک ہوں گے اور ہو جائے مبارک. آپ آسودہ ہو رہے ہیں، لیکن حقیقی آسودگی آپ کو اس وقت حاصل ہوگی جب کلام پر عمل کریں گے. مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. رحم کا مطلب ہوتا ہے جب ہم کسی کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، جب ہم کسی کے قصور معاف کر دیتے ہیں. وہ بڑے مبارک لوگ ہوتے ہیں جو گناہ معاف کرتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے گناہ معاف کر دے گا. تو کتنی بڑی بات ہے کسی کے گناہ معاف ہو جائیں. تو وہ تو مبارک آدمی نہیں جس کی خطائیں اور بدکاریاں خداوند معاف کر دیتا ہے. تو وہ تبھی تو ہوتا ہے. مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، یعنی معاف کرنے والے ہیں، یقین ان پر رحم کیا جائے گا. اور مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، وہی خدا کو دیکھیں گے. یہ روحانی برکتوں کی میں بات کر رہا ہوں. یہ جو مبارک بات ہے یہ روحانی برکتوں کی بات ہو رہی ہے. اور بعد میں یوحنا نے، ویسے تو مبارک بادیاں صرف وہی نہیں ہے جو پہاڑی باز ہے، آج بڑی مبارک بادیاں ہیں. یسوع نے کہا مبارک ہو تم جو غریب ہو، یہ بھی برکت والی بات ہی ہے. اور یوحنا کو کہا جتنی باتیں لکھی ہیں یہ بھی لکھ دے. یوحنا کیا لکھ دے؟ اور وہ لکھ مبارک ہے وہ مردے. اب وہ مردے بھی بڑے مبارک ہیں جو آپ سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے مال ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بھی مبارک بات ہے. اور پھر یوحنا مکاشفہ کی کتاب کے آخری باب میں اور آخری آیات میں لکھتا ہے
मुबारक हैं जिन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफ़ेद किए हुए हैं। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। ये बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने, आप अब खुद अंदाज़ा करें। मैंने बताया 2 तरह की बरकतें हैं। मैं चाहता हूँ वापस आप इस स्लाइड पर आएँ और आप ज़रा देखें कि आप किस जगह पर खड़े हैं। मैंने शुरू में बताया था कि बरकत की कई किस्में होती हैं, उसमें से 2 बड़ी किस्में हैं। एक कॉमन बरकतें हैं और एक स्पेशल बरकतें हैं। आप कहाँ खड़े हैं? आप कॉमन बरकतों के पीछे हैं या स्पेशल बरकतों के पीछे हैं? माली बरकतों का ध्यान ख़त्म कर दें, उम्र की दराजी का ध्यान ख़त्म कर दें, औलाद की बरकत का ध्यान आगे पीछे कर दें, जिस्मानी सेहत के बारे में, ये सारी बातें एक तरफ रख कर आप स्पेशल बरकतों में आ जाए। अब स्पेशल वाले लोगों में खड़े हो जाए, ये कॉमन आपको वैसे ही मिल जाएगी। आमीन। आई एश्योर यू। अब स्पेशल के पास आ जाए, कॉमन खुदा वैसे ही आपको दे देगा। आइए आज मेरे साथ कॉमन बरकतों में से निकलें और स्पेशल में आ जाए, जो दिल के करीब है, जो रहम दिल है, जो पाक दिल है, जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आइए स्पेशल बरकतें लेने के लिए स्पेशल हो जाए। कॉमन खुदावंद आपको वैसे ही दे देगा। खुदा पाक, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने आज बरकतों के मज़मून को खुदावंद खोला है, और तेरे लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, ये कॉमन बरकतों की तरफ अपनी आंखें बिल्कुल हटाकर स्पेशल बरकतों की तरफ लगा ले मेरे खुदावंद, क्योंकि मैं जानता हूँ कॉमन बरकतें तूने इनको वैसे ही दे देनी है मेरे खुदा। शुक्र अदा करता हूँ जो मसीही डाट पीके को देख रहे हैं और कलाम को सुन रहे हैं और कबूल भी कर रहे हैं। अरे खुदावंद, ये हमेशा खुदावंद अपने आप को स्पेशल बरकतों के साथ अटैच कर दे मेरे खुदा। मालिक, आज का कलाम तेरे लोगों के लिए वाकई बरकत का बाइस हो, वाकई बरकत दे, सुनने देखने वालों को वाकई बरकत दे मेरे खुदा, यीशु के नाम के वसीला से, आमीन। खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ भी मेरे साथ मांगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे और आपको महफूज रखे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबानी रहे। खुदावंद अपना जलाली चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो रखे और आपको स्पेशल बरकत अता करे, आमीन।